و قیاما، یا سجدے میں ملتے ہیں یا قیام میں ملتے ہیں. یہ پہچان ہے ایمان والوں کی. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سنت کو ایمان والوں کے لیے جاری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ نے قیام کے اندر رونا شروع کیا، اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے کہ آپ کا دامن مبارک بھر گیا. آپ نے رکوع کے اندر رونا شروع کیا، اتنے روئے کہ سجدے کی جگہ سر ہو گئی. آپ نے سجدے میں رونا شروع کیا. ایسا لگا جیسا کہ یہاں کسی نے موضوع کیا ہے. میں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے آپ کے لیے اعلان نہیں کیا انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر. آپ نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے پاک تھے، نبوت سے پہلے بھی آپ پاک، نبوت کے بعد بھی پاک. اور بالفرض اگر کبھی ایسا ممکن ہو سکے، اگر کیسا ممکن ہو تو تب بھی اللہ اعلان کر رہا ہے کہ پہلے بھی معاف اور پچھلے بھی معاف. پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، اس قدر کیوں روتے ہیں رب کے سامنے؟ اوہ جواب دیا الم نہ فرمایا اگر میرے رب نے یہ کیا ہے تو کیا الم نہ اکن عبدا شکورا، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور ابو داؤد کی روایت سے پوچھیے، عجیب ارشاد فرمایا عائشہ تجھے معلوم نہیں آج میرے اوپر کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ وہ آیتیں نازل ہوئی جو مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، جو مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں اسی طرح آنسوؤں کا دریا بہاؤں اپنے مالک کے سامنے. اتنا رو کہ لوگ کہیں مجھ سے شکایت ہے زمانے بھر کو شدت غم میں رونے کی، مجھ سے شکایت ہے زمانے بھر کو شدت غم میں رونے کی، لیکن مجھ کو شکوہ ہے کہ آنکھ میں آنسو آئے کم. میں یہی کہوں کہ ابھی پورے آنسو نہیں آئے. کیا آیتیں نازل ہوئی؟ خلق السماوات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں جو اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے دین پر چلنا چاہتے ہیں، لآیات لأولی الالباب، ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، ان کے لیے راستے کھلے ہیں، ان کو ہر جگہ سے رہنمائی ملتی ہے، ان کے لیے ہر جگہ میں آیتیں ہیں. لیکن ہونے کون چاہیے؟ لآیات لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل والے ہیں. عرض کیا عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. ایمان ہو ہم کس کو سمجھتے ہیں عقل والے؟ جو آئی ایس کر لے، جو کے ایس کر لے، جو ٹاپر ہو جائے، تمام ایگزام پاس کر دے. فرمایا سب سے بڑا عقل مند ہے جو یہ پہلا ایگزام پاس کرے. کون سا ایگزام؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. کیسا یاد کرتے ہیں؟ قیاما وقعودا، کھڑے ہیں تو تب بھی اس کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تو تب بھی اس کو یاد کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو تب بھی اس کو یاد کرتے ہیں، جس مقام پر ہے جس موڑ پر ہے اسی کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. اور یہ کہتے جاتے ہیں، غور کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے یہ بیکار نہیں پیدا کیا. کیا مطلب؟ کہ یہ سارا کچھ تو نے ہمارے لیے پیدا کیا اور ہمیں تو نے اپنے لیے پیدا کیا، اس کو بیکار پیدا نہیں کیا. فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے کہ میں نے ان کو بیکار پیدا کیا اور ان کو اپنے رب کے پاس واپس نہیں جانا ہے؟ ما خلقت هذا باطلا سبحانك، تیری ذات پاک ہے اور ہم تجھ سے ایک ہی درخواست کرتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ دنیا کی چیز نہیں، ایک چیز مانگتے ہیں، قنا عذاب النار. ہم تجھ سے مانگتے ہیں تو ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. اے اللہ اس لیے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، اس لیے کہ اس دن جس کو تو نے رسوا کر دیا، جس کو تو نے جہنم میں ڈال دیا، فقد اخزيته، اس کو تو نے رسوا کر دیا. وما للظالمين من انصار، اور جس کو تو رسوا کر دے گا اس کو وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، فرمایا اس کو سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کچھ کام نہیں آئے گی. ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. ربنا اے ہمارے رب اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا. اے اللہ ہم نے ایک آواز لگانے والے کو سنا، وہ آواز لگا رہا تھا مان لو مان لو، اپنے رب کو مان لو.
فآمنا تو ہم نے مان لیا. اے اللہ فآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اب تو ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ کر لیا ہے، جس کا تو نے ہمیں اپنے رسولوں کے ذریعے سے بتایا ہے. اور سب سے بڑی بات وتوفنا والحقنا بالصالحین، وتوفنا ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، والحقنا بالصالحین اور ہمیں تو نیکوں کے ساتھ ملا. کیسی دعا ہے. یوسف علیہ السلام کو حکومت عطا ہوئی، جیل میں چلے گئے، ہمیں کوئی دعا نہیں ملتی ہے کہ جیل سے نکلنے کے لیے دعا کی ہو. کنویں میں پڑ گئے، ہمیں کوئی ان کی دعا نہیں ملتی ہے کہ کنویں سے نکلنے کی انہوں نے دعا کی ہو. اور جب ان کو حکومت مل گئی، تاج و تخت مل گیا، سب ملتا ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ تاج و تخت کی قید سے مجھے آزاد کرنا، یعنی اس کی بندنوت سے کہیں اس کے دھوکے میں نہ میں مبتلا ہو جاؤں. یا فاطر السماوات والارض فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا میں بھی میرا کارساز ہے، تو ہی آخرت میں بھی میرا کارساز ہے. توفنی مسلما، ایک ہی تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو اپنے دین کے اوپر مجھے اس طرح جما دے کہ جب بھی میری موت آئے میں تیرے دین کے اوپر قائم ہوں. والحقنا بالصالحین، اور جب مر جاؤں تو مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا لے. میرے ایمانی بھائیوں، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اس کے لیے تیار کرتی ہے. لا یخافون لومۃ لائم، پھر دین پر عمل کرنے میں اس کو کسی شرم دلانے والے کی شرم نہیں آتی ہے، آگ دلانے والے سے کوئی آر نہیں آتی ہے. اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ کر گزرے اور اللہ نے ان کے لیے اعلان کیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کو اللہ نے چھان دیا، صاف کر دیا، للتقوی، پرہیزگاری کے لیے. اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، تراہم تم ان کو دیکھو گے، جب بھی دیکھو گے، رکعا وسجدا، یا رکوع میں ملیں گے یا سجدے میں ملیں گے، یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہوں گے اپنے رب کے فضل کو. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ اقبال جیسے آدمی نے بھی کہا تھا، اقبال جیسا آدمی بھی توڑ کر کہتا ہے، رومی ہو راضی ہو کہ رضالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. اور آپ کی زبان کی بات نہیں لیکن آگے زبان پر تو بتا دیتا ہوں. ایک ہمارے بزرگ نے ایک بات کہی، کہتا اٹھ فریدا ستیا، اٹھ فریدا ستیا، جھاڑو دے مسجد، نہیں سمجھے، کہتا ہوں فریض اٹھ اور مسجد میں جھاڑو دے، کون سی؟ دل کی صفائی کر. اٹھ فریدا ستیا، جھاڑو دے مسجد، اٹھ اس تنہائی میں اور اپنے آپ کو صاف کر، تبھی تو تجھے عمل کرنا نصیب ہوگا. تو ستا رب جاگدا تیری کیمنی دے قریب، تو سو گیا اور جس سے دوستی ہے وہ کہتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو اس کے قریب بھی نہیں آتی ہے، پھر تیری دوستی اس کے ساتھ کیسے ملے گی؟ تو ستا رب جاگدا، تو سو گیا اور رب جاگ رہا ہے تیری کیمنی میں قریب، پھر تیری اس کے ساتھ دوستی کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو تولیں، نہ کہ جماعتوں کے ذریعے سے. اس کے ذریعے سے تولیں کہ کون اس پر کھڑا ہے. جو اس پر کھڑا ہے عباد الرحمان، وہ اللہ کا بندہ ہے، اور جس کو یہ نصیب نہیں ہے اس کا مطلب وہ ایک خطرناک مقام پر فیل ہو چکا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.